بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات اس آیت میں رب العزت ہمیں 18 نمبر آیت سورہ آل عمران ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عبادت کے لائق، جو جاندار ہے، جس کو موت آنی ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی گواہی ایک تو اللہ رب العزت خود دے رہے ہیں۔ یہ مومنین کو، مسلمانوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کوئی حاجت روا، کوئی بھی مشکل کا، کسی کی عبادت، جس کسی کا کہنا ماننا، وہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے لائق کسی بھی طرح کی ہو، اس بات کی اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق الہ، معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ خود ہی ہیں، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور جو اہل علم ہیں، اہل علم، اولو العلم یا اولو الالباب جو ہیں، جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اور گواہی اس لیے دی جا رہی ہے، قائم بالقسط، وہ انصاف اور عدل کو قائم رکھے ہوئے ہیں، عدل کو نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی لیے ان آیات کو جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ ہم نے لوگوں کے لیے میں چیزیں سجا دی گئی ہیں، شہوات، حب الشہوات جو ہیں، خواتین کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اور ڈیروں اور جو خزانے ہیں وہ اس کو چاہیے ہوں گے، سونے اور چاندی کے ڈھیر چاہیے ہوں گے، اور اس کو خیل المسومات یعنی ایروپلین، جہاز، گھوڑے، جو شان و شوکت والی جتنی چیزیں ہیں وہ، اور زمین، کھیتی باڑی اور جانور انسان کی محبوب چیزیں ہیں۔ اور ساتھ یہ بتا دیا اگر تم نے صرف اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو تو یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے یہ فائدہ ہے صرف، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگر تم نے یہ صحیح کام کرنا ہے، یہ اسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا خالی، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ایک تو اللہ کے ہاں یہ ٹھکانہ بہت اچھا ہے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ میں اصل چیز جو میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر، یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، جن کو گنا گیا ہے، اور کہا کہ ان سب چیزوں سے جو دنیا کی سجائی ہوئی چیزیں ہیں، جو مرغوب چیزیں ہیں، ان سے بہتر میں تم کو بتاؤں، قل انبئکم بخیر من ذالکم، ان سے بہتر جو چیز وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، یعنی بیلنس رکھنا۔ آگے بات یہ جو ابھی اس آیت میں 18 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، وہ اسی بات پر قائم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ادھر بھی بتایا جائے تقوی اختیار کر۔ تقوی کیا ہے؟ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا تو ہے، لیکن اپنا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی گواہی کا تقوی تم جب اختیار کرو گے، پھر جا کر تمہیں کامیابی ہوگی۔ اور ساتھ عند ربہم، اس کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور جس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے محبوب ترین جو چیز ہے وہ
خواتین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں تمہیں ہر چیز ملے گی. جب جنت مل گئی تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اور ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ جوڑے تمہیں ملیں گے. اور سب سے اونچی درجے کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضوان من اللہ، بہترین چیزیں جنت ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، اس میں نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور اس میں پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ جوڑے آپ کو ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور وہ لوگ، کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس چیز کو، جنت کو حاصل کون کر سکتے ہیں؟ وہ ہر وقت یہ بات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں تو ہمیں تو معاف بھی کر دے. ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور وہ ان کی صفات، ان کی شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرط ان کی ساتھ یہ ہے، وہ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جیسے بھی حالات ہوں، جو اس کے اوپر اللہ کے احکام کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے اور سچ پر قائم رہنے والے. صبر کرنے والے، یعنی صبر کس پہ؟ حق بات پر صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، حق بات کے اوپر ڈٹ جانا، یہ ان کا کام ہے. اور صبر کر اور صادق ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچے عمل کرتے ہیں. عملاً وہ سچے ہوتے ہیں، وہ بے عمل سچے نہیں ہوتے. اور ساتھ والقانتین، وہ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استمراراً، مسلسل، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، گواہی دیتے رہتے ہیں. اور ساتھ یہ بتایا ان کی والمنفقین، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، پھر اتنا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں مسلسل. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. دین، ملت اور شریعت، یہ جو طریقہ زندگی ہے، قوانین کو اپناتے ہیں. صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بتا دیا اللہ وہ اس چیز کا گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے، برحق ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. کیوں؟ وہ قائم رکھتا ہے قسط کو، یعنی انصاف کو، میانہ روی کو. اور پھر ساتھ آگے بتا دیا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہ ہی کوئی معبود، نہ ہی کوئی حیدر روا، نہ ہی کوئی مشکل کشا اس کے علاوہ. یہ بات جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں میں ہمیں ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ گواہی، یعنی دیکھیں آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، پہاڑ دیکھیں اور سورج چاند کو جب دیکھیں، وہ انصاف کے اوپر سارے آپ اپنے کام کر رہے ہیں. سب کے سب انصاف کے اوپر کام کریں. جب آپ سورۃ الرحمن پڑھیں گے، اس کے ابتدائی آیتیں پڑھیں گے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا صرف اور صرف اعتدال اور قسط اور انصاف کون نہیں رکھ رہا؟ انسان نے رکھ رہا. باقی سورج اپنے مداومت انصاف کے ساتھ، اپنے قسط کے ساتھ، اپنے اس کے حکم کے ساتھ چلے جا رہا ہے. ہوا بھی چل رہی ہے، دھوپ آتی ہے جاتی ہے، دن رات کا آنا جانا، یہ سارے اس کے حکم کے تحت چل رہی ہیں سارے چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، یعنی آفاق، یہ جو میں بھی بات کر رہا تھا، ہم آپ کو اس بات کی آپ کو نشانیاں آسمان پر بھی دکھائیں گے. وفی انفسہم، تمہارے جو چیزیں ہیں، تمہاری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، بیلنس رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہیں. آنکھ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بولنے کی یہ طاقت دی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ. حتیٰ یتبین فی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے یہ حق ہے، یہی چیز حق ہے. وہ دوسری مقام پہ فرمایا وفی الارض آیات للمومنین، زمین میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. وفی انفسہم، وہی بات انسان کے جسم میں، اس کے جو بیلنس جس طریقے سے وہ چل رہا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے دماغ سے ایک ساتھ. افلا تبصرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟
وفی السماء رزقکم، آسمان سے تمہارا رزق آتا ہے۔ یہ ہم اپنی طاقتیں جو لڑا رہے ہیں نا، میں اپنی عقل اور شعور اور عقل کس نے دی ہے؟ رب العزت نے دی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ وما توعدون فهو رب السماء والارض، اس رب کی قسم، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، جس طرح کہ ہمارا بولنا حق آ رہا ہے، جس طرح ہم بول رہے ہیں ہمیں واضح سمجھ آ رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اس کے ساتھ وہ انصاف کو، عدل کو اس نے قائم رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے، میانہ روی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا جہان کی تمہیں مل جائیں، جن کو سجا دی ہے اللہ رب العزت نے، اگر تم بیلنس نہیں رکھو گے، اس کے درمیان اللہ کے حقوق نہیں ادا کرو گے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق نہیں دو گے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، اپنے اولاد کے، اپنے بیوی بچوں کے، پھر تم نے بیلنس قائم نہیں رکھا۔ بیلنس ہر معاملے میں، ہر بات میں، بولنے میں بیلنس رکھنا ہے، اعتدال رکھنا ہے، چل ڈال میں، رزق کمانے میں، دنیا کے جتنے بھی ہم معاملات کرتے ہیں اس میں بیلنس رکھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہی ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ تم نے بھی ایسے کم کرنا ہے، جس طرح کہ تم کو میں نے صاف پیدا کیا تھا، اسی طرح تم نے صاف اور اوریجنل میرے پاس آنا ہے۔ اگر گندے آئے گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، میں تمہیں دوں گا اچھے طریقے سے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر آگے جو بات سورہ 19 نمبر میں آئے گی وہ اس کے علاوہ آئے گی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دین جو ہے اصل میں یہی بات ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین ہے وہ اللہ کے ہاں اسلام ہے، یعنی جھک جانا، اس کے آگے سر نگو کر دینا۔ اس آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں مختصر سا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بات ہم آئندہ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ دین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور ساتھ یہ بات واضح کر دی۔ کیا بات واضح کر دی؟ الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم، پھر ان کے پاس اس بات کا علم بھی آ گیا، اور جان لینے کے بعد ہم بھی جاننے کے، ہر بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ ابدی اور ازلی اور دائمی ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، یعنی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہود اور نصارہ، کفار، مشرکین، ہر ایک کا جو انکار تھا وہ ہٹ درمی اور سرکشی اور بغاوت کے اوپر تھا۔ یہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، یہی ان کے لیے عذاب کا سبب بنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو ہمیں ایسے لگے یہ تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کو، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔